بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور پیش خدمت ہوں ایک اور نئی پوڈ کاسٹ کی سیریز میں. ہمارے ساتھ ہیں ہم میرے بہت پیارے دوست اویس طارق بھائی, اور آج ہم بہت زیادہ بات کریں گے مذہبی امور کے اوپر. آلدو ہم بہت زیادہ اچھے مذہبی لوگ تو نہیں ہیں, بٹ معاشرے کے اندر کچھ مسائل ہیں مذہب کو لے کر کے, اور بالخصوص نوجوانوں کے اندر, جس میں ایتھیزم ہے اور کرائسس تو ہر طرح کے ہیں ہمارے یہاں, فائنینشیل بھی ہیں, مذہبی ہیں, روحانی بھی ہیں. لیکن ہم جتنا مطالعہ زندگی میں ہم نے کیا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. کرم اللہ کا, بالکل خیریت سے ہوں میں. اویس بھائی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا, جی سوری پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دیں, پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. جی میرا نام اویس طارق ہے. میں سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ بناتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ایک میرا میمز گروپ ہے, اس پہ میں میمز پوسٹ کرتا ہوں. بس میرا یہی تعارف کافی ہے آپ کے لیے. چلیں زبردست. تو اویس بھائی, ایتھیزم بہت زیادہ, مطلب ملحدی کہہ لیں یا لادینیت کہہ لیں, جی خدا سے بیزاری, روحانی لوگوں سے بیزاری, مذہب سے بیزاری, کائنات کے وجود سے جو ہے وہ بیزاری. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ لوگوں میں اس کا تصور بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور ایک تو یہ فیشن بھی ہو گیا نا, بٹ سوشل میڈیا پہ نوجوان لوگ اس طرح سے بھی بات کر رہے تھے, میں تو ایتھیسٹ ہوں, میں تو خدا پہ نہیں مانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اگنوسٹک ہیں. اگنوسٹک کا مفہوم ویسے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کو یقیناً پتہ ہی ہوگا, کہ جو یہ مانتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے وجود میں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہے, وہ بھگوان کی صورت میں, وہ رام کی صورت میں, وہ کیا ہے, وہ سائنس ہے, وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتے. یہ سارے ایک ہی نام ہیں. خدا تعالیٰ کو جو بھگوت گیتا ہے اس پہ کوئی اور نام دیا گیا ہے, کرسچینٹی میں کوئی اور نام دیا گیا ہے, یہود کے مذہب میں جو ہے وہ کوئی اور نام دیا گیا ہے. شخصیت ایک ہی ہے, اور یہ بس ان کی جو ذات میں, صفات میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں. سب سے بڑا اختلاف ہمارے اسلام کو اور بینگ اے مسلم ہمیں اسی وجہ سے ہے کہ شریک نہیں کیا جا سکتا خدا کے وجود میں کسی اور کو. بالکل. اب نوجوانوں میں یہ جو تصور پایا جا رہا ہے آج کل, جو ماڈرن مسلم ہیں ہمارے بھائی, بالخصوص شاید ہمارے اندر بھی جو مذہب کی کمی ہے, یا ایتھیزم کا جو ایک منافق سا ایک فطور ہمارے اندر آتا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ فائنینشیل کرائسس ہیں, یا خواہشات کا بڑھاؤ ہے, یا یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں؟ مسلمان جب بھی کمرشلائز ہوگا نا, دین سے دور ہوگا. ہمارے اندر یہ چیز جو ہے نا, مسلمانوں کے جینیٹکلی پروگرام ہے کہ جب بھی ہم دنیا داری کی طرف جائیں گے نا, تو ہم دین سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دونوں ایک اپوزٹ ریلم ہیں. اور مسلمان جو ہوتا ہے نا, اس کو اس چیز کی, فائنینشیل معاملات کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے جتنی جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. ہمیں بس اپنا کام کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. لیکن جو معاشرہ ہے ہمارا, وہ بہت ہی خراب ہے. معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا. یہ بہت بڑا نا ہمارے معاشرے پہ ایک سوالیہ نشان ہے. بظاہر ہم کہتے تو یہی ہیں کہ ہم ایک مسلمان معاشرہ ہے, لیکن حقیقت میں اگر اس معاشرے کے پول کھولوں تو ادھر کچھ بھی اسلامی نہیں ہے. تو اویس بھائی, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کیپٹلزم ہے, جی, یہ جو خواہشات ہیں اور فائنانس کا جو ایک عجیب سا کلچر بڑھا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کی وجہ سے ہم روحانی طور پہ اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, ٹھیک ہے, نہ تو ہے زمین کے لیے, نہ تو ہے آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا نا فلسفہ ہے کہ بھی یہ ساری چیزیں, اس دنیا کے وسائل, یہ سب آپ کے ہیں, لیکن آپ ان کے لیے نہیں ہیں. آپ ان سے obsess نہ ہوں. تو ہم ان چیزوں سے, دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے نا obsess ہیں ان کو حصول کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کچھ مکتبہ فکر کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا بزنس پرسن ہو, مالدار بھی ہو, اور شہرت یافتہ بھی ہو, اور پیسہ بھی بہت زیادہ ہو؟ جی, ہمارا جو مذہب ہے وہ باقی مذہبوں سے بہت مختلف ہے. باقی مذہبوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں جا کے بس عبادت کریں, ریاضت کریں, آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے تقوی کا حصول ہوگا. ہمارا مذہب تو سب سے زیادہ پریکٹیکل مذہب ہے. ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ آپ نے دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن سیڈلی ہم دین و دنیا کو ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے نا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا, کہ ہم نے جو دین ہے وہ مذہبی علماء کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں, جبکہ کتابیں ساری آپ کے پاس بھی ہیں, احادیث کا جو ہے وہ کی کمپائلیشن آپ کے پاس ہے, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے 5 منٹ کے, 10 منٹ کے, 1 گھنٹے کے بیان سن کے نا, اس سے ہم نے دین کے بارے میں سیکھنا ہوتا ہے.
اچھا اویس بھائی یہ چلیں ہمارا تو شاید یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت آنی ہے, ہم ریلیجس لوگ ہیں, روحانی لوگ ہیں, تو ہمیں کئی چیزوں کا نالج ویسے بھی الحمدللہ. وہاں پہ ویسٹ میں بھی جو ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں جو کرسچنز ہیں وہ برائے نام ہیں, اور ان کے یہاں پہ لوگ بڑی تعریفیں تو کرتے ہیں نا کہ وہ مذہبی لوگ تو وہ ہیں, مطلب وہاں پہ بھی یہ تصور مجھے لگتا ہے جو میرا ادنا سا علم ہے, وہاں پہ بھی ایتھیزم بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. جی اصل میں جو ایتھیسزم کی جو کیمپین ہے وہ ویسٹ سے ہی شروع ہوئی تھی. ویسٹرن کنٹریز میں جو بڑے بڑے کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ یا بڑے بڑے کوئی فلاسفرز آئے تھے, انہوں نے دین سے بیزار کیا تھا. بولشفک ریولوشن آئی تھی یورپ میں, رشیا میں, وہ سارے ان کے پیچھے نا یہ یہودی ہی تھے, کیونکہ یہودی کبھی بھی اس وقت دنیا میں قابض نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ میجورٹی لوگوں کو مذہب سے بیزار نہ کریں. کیونکہ یہود کا جو کنسیپٹ ہے, یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہی واز این اللیجیٹیمیٹ سن آف میری. تو جبکہ جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جوز اور کرسچنز کا آج کل کے دور میں الائنس کیسے پاسبل ہے. بینگ اے کرسچن یہ آپ کے خدا کو, گاڈ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز اولاد ہے. مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان دونوں کا الائنس ہو گیا یہودیوں اور کرسچنز کا. لیکن ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ان کی جو جوڈیو کرسچن الائنس تھی اس سے ریلیٹڈ بات کی ہوئی ہے کہ وہ قرآنی آیت ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ جب یہ ایک دوسرے کے دوست ہوں, ٹھیک ہے, اور جو یہ کرے گا وہ ظالم ہے, اور بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اچھا بھائی دوست, کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا الائنس ہو گئی ہے, مطلب معاملات تجارتی بھی نہیں ہونے چاہیے؟ تجارت آپ کریں لیکن ایک باقاعدہ الائنس ہو گئی ہے جوز اور کرسچن کے درمیان. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, حالانکہ ان کی لڑائیاں آپس میں ہم سے زیادہ ہیں. جی لیکن یہ ایک اور فرقہ اس میں آیا تھا, ایونجلسٹ. اچھا, ایک بہت بڑا ایک فرقہ, اس کو آپ یہ بتائیے گا. جی ایونجلسٹ نئے اس کے نا نظریات ہیں, آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں. وہ بیچ میں جوز اور کرسچنز کو آپس میں مرج کرنے کے لیے نا وہ ایک نیا فرقہ نکالا ہے انہوں نے. تو وہ آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کیوں بنایا گیا ہے. تو یہ ہمارے جو یہود ہیں نا, انہوں نے بڑی پروگرامنگ کی ہے ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ بھی, انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے. کرسچینٹی کا تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. تو جن مذاہب سے ان کو خوف تھا انہوں نے اس کی ای تئی پھیر کے رکھ دی. اچھا چلیں, اب یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, اویس بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بیک بون تو شیطانی طاقتیں ہوئی نا, شیطان کا ہی کانسیپٹ ہوا نا یہ انسانوں کو. بے شک وہ خدا سے ورغلا رہا ہے, کیونکہ اسی نے کہا تھا نا کہ میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو, اور یہی چیلنج تھا نا یہ کائنات جب وجود میں آئی. کائنات نہیں مطلب یہ پلانٹ ارتھ اور یہ انسانیت وجود میں آئی. جی آدم کا کانسیپٹ جب سٹارٹ ہوا, جی تو اصل لڑائی تو یہی ہے نا پیچھے. بالکل اصل لڑائی تو یہی ہے. یہ بس سارے انسان تو اعلی کار ہوتا ہے, انسان تو یوز ہوتا ہے اس میں. اگر آپ نے بھلائی کی سائڈ پہ یوز ہونا ہے تو آپ کا اختیار ہے, اگر آپ نے برائی کی سائڈ پہ یوز ہونا ہے تو آپ کا اختیار ہے. لیکن اصل میں اس سب سے بڑی خطرناک ایک بات ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اس دور میں شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے. جی بالکل, شیطان کی مسجدیں بننا شروع ہو گئی ہیں. ہاں جی, سیٹن چرچ بن رہے ہیں اس دور میں, اور ایک پورا کلٹ بن گیا اس کا. شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے. میں حیران و پریشان ہو گئے, ہکا بکا رہ گیا ہوں. لیکن میں نے کچھ انسٹاگرام پہ کچھ پروفائلز دیکھی, میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیا ہے. وچ کرافٹ, لوگ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, جادو ٹونے. جی, اور دنیا میں بڑے بڑے جو کنسرٹس ہو رہے ہیں ڈانسز کو لے کے, میوزک کو لے کر کے, وہاں پہ مجھے ابھی یاد نام نہیں آ رہا, کوئی بہت بڑا سنگر تھا ویسٹ کا, ابھی 1-1.5 سال پہلے ایونٹ ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ ایک شیطانی تھیم میں سارا کانسرٹ بنایا گیا تھا. تو کئی لوگ وہاں پہ مر بھی گئے, اور جو لوگ زندہ بچے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے لٹرلی شیطانی طاقتوں کو محسوس کیا ہے یہاں پر. جی یہ جو ایک میٹل سانگ ہوتا ہے, فل میٹل نا, ایک ہے سانگ کی ٹائپ ہے, وہ پیور جو ہے وہ شیطانی نا اس میں قوتیں انوالو ہیں. وہ جو دھنیں ہیں, یہ ساری یہ جو دھنیں ہیں نا, اسلام نے ہمیں ان دھنوں سے منع کیا ہے. جب بانسری بجتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں جو ہے وہ انگلی ڈال کے جو ہے وہاں سے تشریف لے جاتے تھے. تو یہ ان میں ایک بہت بڑی تاثیر ہے, شیطانی تاثیر ان چیزوں میں, میوزک میں.
اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن میں بہت گنہگار انسان ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں سانگ وغیرہ یہ نہیں سنتا, یہ ہم سارے یہ گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنا بڑا شر ہے یہ. تو جو نوجوان بچہ ہے وہ بیچارہ تو مطلب بالکل ہی ایک یوں سمجھ لے ایک ٹارگٹ ہے نا, میوزک سے وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے. اب لیٹ سے ہم کوک پیتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک کوک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, ان کی سیریز چل رہی ہیں. کیپٹلزم کی ہم نے بات کی, وہ بھی ایک ملحدی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے انسان کو. پھر گورنمنٹ کی طرف دیکھیں, لیڈرشپ کی طرف دیکھیں, وہاں ایک بہت بڑا کرائسس ہے, لڑائیاں ہیں. فائنانس کی طرف دیکھیں تو ایک زندگی ہر محاذ پہ جو اس مٹیریلسٹک محاذ پہ لڑائی ہے, اور نان مٹیریلسٹک ڈائمینشن پہ بھی لڑائی چل رہی ہے. تو ایک بچہ جو آلریڈی روحانی طور پہ اتنا ویک ہوگا, فیملی اسٹرکچر آپ کو ہمارا پتہ ہے, یہاں پہ ہر وقت لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر, تو وہ جو ایک نئی زندگی ہے وہ جب مطلب اس میں سانس لے گی اس فضا کے اندر, تو اس سے ہم کیا توقع کریں گے؟ وہ کہاں حضرت علی کے اقوال کو یاد رکھے گا, یا وہ کہاں نبی کریم کے ارشادات کو یاد رکھے گا, یا وہ اس زمرے میں کیسے آئے گا؟ وہ دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, بے شک, لیکن ماحول بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مذہبی ماحول ہو تو بچہ علیحدہ طریقے سے پرورش پاتا ہے, ایک دوسرا ماحول ہو تو بچہ اس طریقے سے پرورش پاتا ہے. پرورش ایک بہت ضروری ایک چیپٹر ہے, اور میجورٹی بچے نا ایسے ہی, آج کل تو بچے یوٹیوب دیکھ کے ہی پل رہے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے ان کے ٹیچر استاد استانیاں وہ یوٹیوب ہی ہے. بالکل. اور اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں آپ کا جو شعبہ ہے, بالخصوص جو آپ کا پروفیشن ہے کنٹینٹ کریشن. اگر ہم کنٹینٹ کی بھی بات کریں, جو آن لائن زیادہ جو میجورٹی میں جو بن رہا ہے وہ سارا اوریانی فحاشی خرابی یہی ہے. تو مطلب آپ کس حد تک ایک اچھا کنٹینٹ ڈھونڈیں گے اور اس کنٹینٹ کو آپ کنزیوم کریں گے؟ اتنی دیر میں آپ کو 10 پلے لسٹ ایسی آ جائیں گی جو آپ کو گمراہ کر دیں گے, آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں گے. ہاں جی, میں ٹک ٹاک میں نے زیادہ یوز نہیں کیا, لیکن ٹک ٹاک کا الگوریدم سے نا مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ الگوریدم بہت بڑا فلو ہے اس الگوریدم کا. جو چیز میجورٹی سرچ کر رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ریکمنڈیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں جی, اور جو میجورٹی میں جو لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ, مجھے بھی پتہ کہ کس طرح کی برائی اور جی. تو وہ چیزیں جو ہیں نا بہت خطرناک کیسکیڈنگ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. 8 بیہودہ ریلز دیکھنے کے بعد ایک اسلامی ریل دیکھنا تو اس کا فائدہ تو نہیں ہے نا کوئی بھی. اور وہ ایک طرف اسلامی ریل ہے, دوسری سائڈ پہ بیہودگی فحاشی اور یعنی والی ریل ہے. ایسے برائی اور اچھائی ایسی دھندلی چل رہی ہے نا, خود ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے. اور جو لوگ اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں ان کو نہ لائکس پڑھتے ہیں, مطلب ہمارے لیے تو یہی خوراک ہوتی ہے نا زندہ رہنے کی, اپنا ٹائم ڈیووٹ کرنے کی, کہ یار ہمارے اچھے کنٹینٹ کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو بھی دیکھا جائے, نہ کہ صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے جو غلط چیزیں. اگر آپ ان اعداد و شمار پہ جائیں گے نا کہ ہمارے کنٹینٹ کو کوئی لائک کرے گا تو آپ مایوس ہو جائیں گے. بالکل. میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنا کنٹینٹ بناتا ہوں کہ اگر میں نے ایک بھی زندگی بدل دی نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. بالکل. اور انشاءاللہ ایک نہیں کئی زندگیاں میں نے بدلی ہیں الحمدللہ. لوگوں کو جو ہے وہ میں نے شعور بانٹا ہے, لوگوں کو اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے, اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں جو ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں مطلب ایک افسوس کی بات بتاؤں, میرا 10 سال پرانا یوٹیوب کا ذاتی چینل ہے جس پہ میں کنٹینٹ ڈال رہا ہوں جی, اور ابھی جا کر کے اس کے اوپر کوئی 2500 فالوورز ہیں مشکل سے, یا لائکس ہیں لوگوں نے. فیس بک میں میرے 65,000 فالوورز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری پروفائل تضاد میں آ گئی, کنٹروورشل ہو گئی. مطلب جہاں پہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی سامنے آئی نا تو وہاں پہ لوگوں نے پسند کیا, لیکن جہاں پہ صرف پازیٹیوٹی تھی, جو کنٹینٹ میں نے صرف اچھا بنایا, جہاں پہ کوئی تضاد نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے پازیٹیوٹی. دیکھیں آپ نے جو اچھائی ہے نا اس کو بھی پریزنٹ کرنے کا طریقہ نا ہونا چاہیے, حکمت سے کام لینا. آج کل کے دور میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے برائی کو نا ایک دم سے آپ اگر برا کہیں گے تو وہ پھر اوفینسو ہوگا, لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. آپ نے بڑے طریقے سے بات کرنی ہے, بڑا. لیکن ویسے بھی آج کل یہ پسند کیا جاتا ہے کیا مطلب کسی کو ٹارگیٹ کرنا, کسی کو برا بولنا, لوگ یہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تربیت بھی ہوئی ہے نا وہ کنٹینرزم والی. ٹھیک ہے نا, یہ گندا, یہ ساری باتیں ہیں لے دے کے نا قاسم بھائی ادھر ہی لے جاتے ہیں. نہیں ادھر میں کہیں نہیں لے کے جا رہا میں. ویسے مطلب جو دیکھیے فیکٹ ہے, جو حقیقت ہے وہ تو ہے نا, ایک قوم کی تربیت کی گئی ہے, چور گنڈا بدماش ڈاکو مار دیں گے توڑ دیں گے, یہ کرتے تو وہ وہی ہو رہا ہے. تو اب لوگ پسند کرتے ہیں یہ چیزیں. دیکھیں عمران خان جو تھا نا وہ اس نے بہت اچھی باتیں کرتا تھا. مجھے یاد ہے 2010 میں 2012 میں ڈی چوک پہ جب دھرنا دیتا تھا تب 5 سے 7 لوگ تمبو میں جو ہے اس کے ساتھ
ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ عمران خان نے نا الگوریدم کریک کر لیا نیکسٹ جنریشن کا. جی. عمران خان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے وہ صحیح بات کرنے والا نہیں ہے, وہ نفرت دلانے والا ہے, لوگوں کو جذبات کو بھڑکانے والا ہے. چور کہہ دو, لوٹ کے کھا گئے, یہ چیزوں پہ ہماری عوام بہت زیادہ نا آڈینس اٹریکٹ ہوتی ہے. سچ ہو یا جھوٹ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. بس آپ نے نا دوسروں کو, سارے سیاستدانوں کو چور کہی جانا ہے, آپ نے کہنا ہے کرپٹ ہیں, یہ NRO نہیں دوں گا. اس طریقے سے عمران خان نے الگوریدم کریک کر لیا نیکسٹ جنریشن کا. یہ اس کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس کو پتہ ہے کہ نوجوان کس چیز پہ نا وہ پگھلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. خیر یہ تو سیاسی باتیں ہوں گی. ہم واپس آتے ہیں, ہمارا جو مین کانسیپٹ تھا روحانیت اور ملحد کا جو کانسیپٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اویس بھائی, جو ہمارا نوجوان بچہ ہے اس کو کس طرح کی چیزوں کی نا تھوڑی سی پریکاشنز لینی چاہیے, ذرا خیال احتیاط کرنا چاہیے؟ کانٹینٹ ہو گیا یا ٹائم ہو گیا یا فرینڈ شپ ہو گئی, وہ کیا طرز عمل ہونا چاہیے زندگی کا تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے, ان فتنوں سے؟ دیہاتی علاقوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے اخلاقی طور پہ گراوٹ بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اسپیشلی تھینکس ٹو ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں. لیکن ادھر ملحدین نہیں ہیں. ادھر پھر بھی جتنے بھی گنہگار ہوں گے لوگ, وہ مذہبی طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے الائن ہے, ڈسٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے. اصل میں جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ شہروں میں ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ الحاد کا گڑھ بن چکی ہیں. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز آپ جائیں وہاں پہ آپ کو لگ پتہ جائے. یہ تو کنٹروورشل ہو جائے گا اویس بھائی, کیا آپ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. نہیں, میں ایک ایسی یونیورسٹی میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جو کہ قابل اعتراض ہیں. ہم نے مذہبی لوگوں کو اپنی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنے کی کوشش کی, ان لوگوں کو نہیں آنے دیا گیا, اور جبکہ بےہودگی اور کنجر خانے کو پروموٹ کیا گیا ہماری یونیورسٹی. لیکن ہمارے یہاں تو جب بھی بدنامی کی بات ہوتی تو کہتے ہیں مدارس ٹھیک نہیں ہے. کہنے کو تو یہ مطلب یونیورسٹیز کو تو اعلیٰ درجے پہ رکھا جاتا ہے. مدارس میں جو معاملات ہیں وہ واقعی قابل اعتراض ہیں, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اور یہی تو مسئلہ ہے نا, ایتھسٹ نے سب کے سامنے جو ہے وہ مدارس رکھے ہیں کہ مدارس میں یہ ہو رہا ہے, اور ایکسیپشنل کیسز سارے مدارس ایسے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. ایک ایکسیپشنل کیس انہوں نے پکڑا, اور ایکسیپشنل کیس کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے نا ساری دنیا. لیکن میجورٹی آف کالجز یا یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو ڈانس اور یہ ساری, ابھی کوئی کانسرٹ بھی ہونے والا تھا, پتہ نہیں عاطف اسلم کا ہے, اور پتہ نہیں ابھی ہونے والا ہے یہ ادھر لاہور میں, لمس میں, اور پتہ نہیں کہاں پہ, کافی بڑا اس کی پروموشنز وغیرہ بھی چل رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اچھی چیز ہے. ہاں جی, ہماری یونیورسٹیز کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریلیجیس سائڈ پہ نہیں لے کے جانا, لوگوں کو برائی اور بےہودگی. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز دیکھ لیں ان کا سیم کامن ایجنڈا ہے, وہ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اور دیکھیں سب سے زیادہ ولنریبل جو ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں. مرد کا کچھ نہیں جاتا, مرد جو بھی معاملات ہوتے ہیں, خواتین ایک عورت ہے, ایک اس نے عورت بننا ہے, اس نے ماں بننا ہے, اس نے ایک فیملی بننا ہے. خواتین کے عقائد نظریات اگر یونیورسٹیز میں خراب ہو گئے تو وہ بہت خطرناک ہے اگلی جنریشنز کے لیے, اور یہ چیز بڑھتی جانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب انہی چیزوں کی وجہ سے کافی زیادہ ریلیشنز بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. مطلب الحاد کا میرے خیال ہے یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ جو انسانی ریلیشنز ہیں نا, چاہے وہ فرینڈ شپ ہے, چاہے وہ کپل ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, چاہے والدین ہیں, وہاں پہ وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں ایک جو ملحد ہیں وہ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. جی چھوٹی سی بات کر دوں, ملحدین میں ایک چیز بڑی آپ کو کامن ملے گی, وہاں پہ نا آپ کو انڈیویجولزم کا کانسیپٹ ملے گا. بالکل ایسی ہے, وہی میری ذات, میرا جسم, میری مرضی, اور وہ یہ ملے گا آپ کو. گروپزم نہیں ہے وہاں پہ. ویسٹرن جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بھی کروں قانون کے دائرے میں رہتے, کسی کو نقصان پہنچائے بغیر کروں تو وہ بالکل صحیح ہے, بالکل جائز ہے. کہ جو بھی میری خواہشات ہیں وہ میں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر, لا بریک کیے بغیر وہ کروں تو وہ میرا حق ہے. تو یہ ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے. میں بات کر رہا تھا ساتھ میں اس کی ریلیشنز کے اوپر, یہ کس حد تک تاثر رکھتی ہے یہ چیز؟ کیا سوال آپ دوبارہ کریں؟ جی, سوال میرا یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی ملحد ہے نا جی, تو اس کے جو اپنی فیملی کے ساتھ جو اس کا ایموشنل کنیکشن ہے, جو اس کے فرینڈز ہیں یا اس کی وائف ہے, وہ کس نوعیت کا ہوگا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ بڑا نا ایک کمپلیکیٹڈ سا ہوتا ہے ریلیشن شپ. جو ملحد ہوتا ہے نا وہ کھلم کھلا, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خفیہ طور پہ ملحد ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھیں گے,
تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ملحد ہوں. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اور وہ جمعہ تو وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں اکثر, کسی بہانے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایک جمعہ چھوڑنے والی بھی بہت خطرناک بات ہے. اچھا, مطلب انٹرنلی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ملحد ہیں, مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ڈریس ہماری اتنا معاشرہ تھوڑا سا ریلیجیس طور پہ بہت خطرناک ہے نا. وہ کھلم کھلا اظہار کریں گے تو مارے جائیں گے. تو انہوں نے اظہار نہیں کرنا, اور جو باقی اظہار کرتے ہیں تو وہ باہر کے ملک میں جا کے نا, آپ دیکھیں باہر کے ملک جا کے نا لوگ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جو آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے نا وہ باہر کے ملک جا کے کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اگر آپ ملحد ہیں تو وہ آپ باہر کے ملک میں ملحد. میں نے تو سنا ہے کہ خواتین بھی یہاں پردہ کرتی ہیں, اور جیسے ہی ویسٹ کے کسی ایئرپورٹ پہ جہاز پتہ چلتا ہے لینڈ ہونے والا ہے تو وہ پردہ جہاز میں اتر جاتا ہے ان کا. ہاں جی, یہی تو ہے نا منافقت ہے کہ پردہ وہ معاشرے کے لیے کر رہی ہیں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی. یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے. اگر معاشرے کے لیے پردہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ کی رضا کی خاطر پردہ تھا تو وہ پھر اس کو ہر جگہ کرنا چاہیے. اچھا اویس بھائی, ہم نے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا. کیا کہیں نہ کہیں مسلم امہ کی جو لیڈرشپ ہے, کیا یہ اس کی بھی فیلئر ہے کہ نہیں ہے, ذمہ داری ان کے اوپر؟ لیڈرشپ اس وقت مسلم امہ میں کسی بھی قسم کی لیڈرشپ نہیں موجود. سب مفاد پرست لوگ ہیں, اقتدار پہ قابض ہیں, اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کوئی ہمارے امت مسلمہ میں چاہے ایک ایرانی بیس الائنس ہو, چاہے دوسرا ٹرکی بیس الائنس ہو, یہ کوئی بھی جو ہیں یہ لوگ نا مخلص نہیں ہیں. بس سب نے جو ہے نا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے, میرا یہ ماننا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا, میں کافی عرصے تک ابھی بھی فالو کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو, بڑے وہ تضاد میں رہے چیزوں میں, لیکن ابھی کل میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا, انہوں نے ڈائریکٹلی چیف آف آرمی کو جو ہے نا وہ بڑے عجیب الفاظ سے مطلب وہ ساری زندگی اے پولیٹیکل رہے, کبھی بھی پولیٹیشنز کے ساتھ انہوں نے پولیٹکس نہیں کی. ہاں وہ ملاتے رہے ہاتھ, اور وہ ایز اے مسلم لیڈرشپ کے بطور نا انہوں نے اپنے آپ کو وہ بنایا ہوا تھا, لیکن ابھی تو انہوں نے ڈائریکٹلی ایک پارٹی بن گئے وہ. اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار آپ ساری زندگی جس طرز پہ رہے, اب اچانک سے آپ جو ہے نا ایک ادارے کی طرف اور ایک شخصیت کی طرف آپ نے وہ اینگل کرنا شروع کر دیا. دیکھیں مولانا صاحب کو نا جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ بھی ڈسون کر چکے ہیں, اگر کسی کو نہیں پتہ, کیونکہ تبلیغی جماعت جو ہوتی ہے نا وہ شخصیت کی پرستی میں نہیں جاتی. بالکل. مولانا صاحب کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہوگی, اتنی زیادہ شخصیت ہوگی کہ تبلیغی جماعت والے ادارے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور مولانا صاحب کی جو بھی رائے ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ان کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے. مذہبی بندہ جو ہے نا وہ تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. بالکل. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے طاہر قادری صاحب تھے, بڑی ان کی اسٹرگل تھی, لیکن جیسے وہ پولیٹکس میں آئے انہوں نے وہ ایک پارٹی بن گیا. اور آپ ہسٹری نہیں, سیاست ایک اچھی چیز ہے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے سیاست کریں, توڑنے کے لیے سیاست نہ کریں. جی بالکل. آپ صحیح بات کریں گے نا, یقین مانیں جو آپ کا دشمن بھی ہوگا نا دل سے نا, اس کا دل ایک دفعہ ہل جائے گا کہ اس نے سچی بات کہی ہے. ہاں سچ میں تو ظاہر سچ, ہزار جھوٹ بولے جائیں نا, ایک سچ ہی کافی ہوتا ہے اندھیری نگری میں روشنی کرنے کے لیے. تو آپ سچ بولیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بن جائیں. اویس بھائی, آپ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں؟ یہ تو تقریباً میرے سوالات تھے سارے جو میرے ذہن میں تھا. آپ کیا سمجھتے ہو اس سے آگے اب ہمیں کس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے اسی کانسیپٹ کو لے کے؟ ایلیومیناٹیز, قیامت کی نشانیاں. ہاں یار یہ تو بڑا میجر پوائنٹ تھا جو مس ہو گیا. قیامت کی نشانیاں بہت. یہ کیا چیز ہے ایلیومیناٹیز, کیا چیز ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ ایلیومیناٹیز ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سسٹم ہے لوگوں کا, جو کہ فری میزنز اور ایلیومیناٹی آپ سرچ کر سکتے ہیں, جو کہ دنیا پہ جن کے تمام وسائل پہ کنٹرول ہے. اور یہ دونوں الگ ہیں, فری میسنز اور یہ ایلیومیناٹی, یہ دونوں سیم ایک ہی تنظیمیں؟ فرق ہیں تھوڑی سی, لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے, ون ورلڈ ون رول. اور وہ دجال کے لیے جو ہے نا وہ رستہ ہموار کر رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ ان کا مقصد ہے, اپنے خدا کو وہ اس کے لیے راستہ وہ بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحیح سے. اچھا میرے ایک اور دوست ہیں آپ کی طرح, ان سے ایسے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا کہ دجال تو آنا ہی نہیں ہے, اور یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور قرآن آپ پورا سرچ کر لیں. تو میں نے اس کے بعد ریسرچ بھی کی اور واقعی پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر تو دجال کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب وہ تھوڑے سے بھائی میرے ہیں اس طرح کے جو احادیث کو نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ.
تو وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا ایک عجیب و غریب مطلب میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا, کوئی قرآن کو نہیں مانتا, کوئی اللہ کو نہیں مانتا, اور ہر کسی نے نا اپنا ایک کسٹمائز سسٹم بنایا ہوا ہے. اور اس کا ریلیجن, اب لوگ بات بھی کرتے ہیں نا, وہ اکثر کہتے ہیں میرا اسلام, میرا مذہب. تو مجھے اب لوگوں نے مذہب بھی اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے, جس طرح ان کو لگتا ہے کہ مطلب اب میرا جو عقل ہے, جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, جو مجھے غلط لگ رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ بڑا عجیب سا ایک لوگوں کی ایک ذہنیت بن چکی ہوئی ہے. جی لوگ جہاں چاہ وہاں رہا. لوگ جو چاہتے ہیں بلیو کرنا اسی چیز پہ وہ بلیو کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلم ہمیں اپنی آٹو کریکشن کرنی چاہیے. ہمارا بلیو اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے. جو اسلام ہے, جو اسلام ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اپنا جو ہے نا الٹا وائس ورسا کرنا ہے اس طریقے سے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اس دنیا میں ایک بہت بڑا ایک نظام نا اس وقت مسلط ہے کیپٹلزم کی شکل میں, جی, فائنینشیل سسٹم کی مدد سے, جی, اور پورا ایک میڈیا کی مدد سے. جی, مختلف محاذ ہیں جس سے لوگوں کو سائیکولوجیکل پروگرامنگ کی جا رہی ہے. صحیح. مسلمان اس دنیا میں سب سے بدنام کیے گئے ہیں, سب سے بدنام جو ہے 9/11 کے بعد سے. ہاں جی, یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ, مسلمانوں سے نفرت پھیلانے کے لیے. اور ابھی تک آج تک مسلمان یہ چیز فیس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نیو یارک میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک خاتون تھی, اس نے ایک بندے کو دھکا دیا. اس کی سکن جو تھی وہ براؤن تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ سکھ تھا. اس نے پگڑی جو پہنی تھی وہ سکھ والی پگڑی پہنی تھی. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیوں مارا اسے, تو اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت ہے. جی. تو اس طریقے سے اتنا خطرناک قسم کا اینٹی مسلم پروپیگنڈا کیا گیا, اور پیچھے اس کے سارے یہود ہیں. کیونکہ یہود جو سب سے زیادہ جو قوم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے نا وہ یہود ہیں. سب سے زیادہ یہود اور نصرانی ساتھ مل گئے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ. اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ جو ازلی دشمن کے ایک نے ان کا خدا مارا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ناجائز اولاد تھی, نعوذ باللہ من ھذا. نعوذ باللہ. ہاں, تو وہ کتنی خطرناک بات کی گئی. اور وہ ان کا الائنس ہوا ہوا ہے آج کل کے دور میں. کس کے اگینسٹ ہے؟ مسلم کے اگینسٹ ہے سر. یہ میں بس بتانا چاہ رہا ہوں. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے مزید جو 25, 30 یا 50 سال ہیں, یہ مزید مسلمانوں کے حق میں برے ہونے والے ہیں؟ لازمی بات ہے, لازمی بات ہے. مجھے جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے, جو آنے والی جو جنریشن ہے وہ دین سے بیزار ہوتی جا رہی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ دین سے بیزار ہو رہا ہے, دین چھوڑ رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے. اس ٹیکنالوجی اور اویئرنیس کے دور میں حق تک ہم بہت پہلے پہنچ جاتے, بڑا ایزی ہوتا ہمارے لیے یہ ساری چیزیں. قاسم بھائی, یہ دور ہے بہت بڑی مینیپولیشن کا. لوگوں کو ایک ایلیوژن دی گئی ہے کہ آپ آزاد ہیں, آپ جو مرضی چاہیں وہ کریں. وہ پورا نظام ہی انہوں نے قید کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. پورا نظام آپ کو, آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کا فائنینشیل سسٹم, آپ کا مورگیج سسٹم, ہر چیز سے وہ آپ کو قید کیے گئے, اور آپ کو کہتے ہیں یو آر فری ٹو چوز یور. یہ کس طرح کا کھلا مذاق ہے؟ فائنینشلی فری ہونا ہے تو ان چیزوں سے, ڈیٹ سے, قرضوں سے, اس طرح کے معاملات سے آپ نے جان چھڑانی, ورنہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمپرومائز انسان ہے. یہاں تو میرے خیال ہے کئی سال پہلے میں نے سنا تھا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پہ 7 پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا قرض ہے, اور سود اگر ملاتے ہیں جب تک وہ جوان ہوتا ہے پتہ نہیں وہ 25-30 لاکھ تک ہو جاتا ہے, جو IMF کا قرضہ ہے اس پورے ملک پہ. زیادہ میں وہ انالیٹک پرسن نہیں ہوں, میرے پاس ایگزیکٹ فگر یا ڈیٹا نہیں ہے. ہمارے سیاستدان ہمارا کہہ کے IMF سے لون لیتے ہیں. جی. IMF ایسے ادارہ ہے, ایک آڈیٹنگ ادارہ. ایک بات بتاؤں, IMF کبھی بھی لون ان کے پاس نہیں ہے ریزرو. وہ جو باقی بینک ہے نا, جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ دیتا ہے لون. اور جو باقی جو انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے IMF بس ایک آڈیٹنگ فرم ہے کہ اپنے یہ کھاتے سیدھے کر لو, ٹیکس ادھر سے بڑھا لو, بجلی کا یہ ریٹ کر دو, تو یہ وہ بس اس کے بعد ملتا ہوتا ہے ٹیکس. تو یہ ہماری بچپن سے کافی زیادہ نا ہمیں غلط فہمی تھی کہ IMF ایک جیسے قرضہ دیتا ہے. لیکن پالیسیز تو اسی کی ہے نا ساری. پالیسی وہی بناتا ہے. اگر IMF ایگری کر دیتا ہے پھر سعودی عرب پیسے دیتا ہے, UAE پیسے دیتا ہے, باقی لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں کیونکہ انہیں تسلی. میں نے تو سنا ہے خان صاحب کے ٹینیور میں ہوا یہ کہ IMF کا اسٹیٹ بینک میں بندہ بھی بٹھایا گیا, اور وہ سارا کچھ اب دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے ایز اے پرسن تو نہیں تھا. باقر کیا نام تھا اس کا نام رضا باقر ایسے کر کے تھا, پتہ نہیں, آئیڈیا نہیں ہے. اس طرح کا نام تھا اس کا.
بہرحال اللہ رحم کرے. حالات تو بڑے کشیدہ ہیں اور کوئی امید کی کرن بھی جو ہے نا صحیح سے نظر نہیں آ رہی. نہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بینگ مسلم مایوسی کا لفظ اپنی نا ڈکشنری سے نکال دیں. بے شک بے شک. وقتی طور پہ انسان کو سیٹ بیک لگتا ہے, وقتی طور پہ انسان ایموشنلی تھوڑا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سے آپ رابطہ کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے معاملات حل کرے, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان کے لیے اگر راستہ پاکستان نے اپنا انتخاب کرنا ہے تو پاکستان کو اس فائنینشیل سسٹم کے اگینسٹ کوئی بہتر نظام لانا پڑے گا. یہ فائنینشیل سسٹم کے بہت فلاز ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے فائنینشیل سسٹم یہ کریش کر جائے گا پوری دنیا میں. اسی لیے تو شاید ہم ترتیب میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں گنے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ظاہر ہے یہ سسٹم اس قوم کے لیے یا اس ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی یہ سب سے بڑا آج کل کے دور میں نا فائنینشیل فساد ہے. 2 سال پہلے قاسم بھائی اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے پڑے ہیں, وہ اس وقت 70,000 ہو گئے, 80,000 ہو گئے. جی تو بھئی کھڑے کھڑے جو ہے بیٹھے بٹھائے آپ غریب ہو رہے ہیں. تو یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ تو اسلامی نظام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو یہ چیز بہت بڑا اس وقت معاشی فساد مچا ہوا ہے. معاشی فساد ہے, اخلاقی فساد ہے, ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں بہت تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. سچا بندہ جھوٹا لگتا ہے, جھوٹا بندہ سچا لگتا ہے. سوتے آپ ایمان کے ساتھ ہیں, اٹھتے آپ ایمان کے بغیر ہیں. ہم بہت خطرناک دور میں رہ رہے ہیں اور اسی چیز کی ہمیں اپنی آڈینس کو آگاہی دینی ہے. اپنے معاملات درست کر لیں, اپنا ایمان مضبوط کریں, اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مضبوط کریں. ورنہ آپ جو فتنے آ رہے ہیں نا, جو فتنے میں دیکھ رہا ہوں جو وقت گزرنے کے ساتھ آ رہے ہیں, اے آئی کی شکل میں آ رہے ہیں, آپ ان فتنوں کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا ایمان آپ کے اندر سے کیسے نکلنا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ مایوس نہیں ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. اے آئی بھی سر جی بہت بڑا فتنہ ہونے جا رہا ہے آگے مستقبل میں. ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات. اے آئی جس طرح کے جیسے کوئی مرا ہوا بندہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا. جی آپ کسی بندے کی ریکارڈنگ کا کنٹینٹ نکال لیں, کسی بندے کا ٹیکسٹ نکال لیں, اس کے تھنکنگ پیٹرن کو نا آپ جج کر سکتے ہیں. جی یہ تو ہونا شروع ہو گیا. یہ تو ساری وہ یہ چیز آگے مزید بڑھتی جانی ہے. کسی بندے کی تصویر پکڑیں, کسی بندے کا کوئی بزرگ جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے, وہ ساری پرسنالٹی اس کے حساب سے نا پروگرام کر سکتا ہے, اس سے باتیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کہہ لیں گے نا چیلنجنگ دور ہونے اور بہت حد تک وہ جو رسپانس بھی دے گا وہ واقعی اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوگا. ہاں جی پرسنالٹی کا حصہ ہوگا. تو یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو لگے گا آپ اسی سے بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی. حالانکہ میں خود ٹیکنیکل آدمی ہوں, میرے بڑے بھائی وفات پا گئے ہیں, تو میری امی بڑا روتی رہتی ہیں. کئی بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کی تصاویر ہیں, کانٹینٹ پڑا ہے, میں ان کو کر کے پھر میں اپنی امی کو دکھاؤں کہ اس سے بات کریں. لیکن پھر جو میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو نہیں, یہ تو بہت نا آپ نے وہ ذاتی طور پہ بھی ہمیں یہ خیال آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں جی آنے لگ گئے ہیں جو ہے نا استعمال کریں. مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو بڑے انتقال کر گئے جی تو ان کا ہم اے آئی اس طریقے سے بنائیں. لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے بہت خطرناک ہے. جب میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ آپ اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, وہ اٹس جسٹ اے کمپیوٹر پروگرام. بالکل ایسا ہی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کمپیوٹر پروگرام ہے, وہ اصل شخصیت نہیں ہے وہ چیز. اور آگے سر جی کتنے فتنے آنے اے آئی سے ریلیٹڈ ہی. آپ دیکھیں نا ڈیپ فیک. جی پہلے تو دور تھا کہ یار یہ نا کسی کی ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں, کیا یہ پاکستان ہے لیکستان ہے, چلیں اصلی کنٹینٹ لیک ہوا ہے. لیکن اب ہم ایسے دور میں ہیں کہ ایسی ڈیپ فیک بنے گی نا کہ آپ کو اصل سے بھی زیادہ اصل لگے. بالکل ایسے ہی. آپ جو لیکیج مٹیریل ہے ہم کہیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب تو. ہاں جی, لیکن جنہوں نے انجوائے کرنا ہے انہوں نے انجوائے کر چکے ہونا ہے. بعد میں پھر پتہ چلنا ہے کہ لیک جو ہے نا ویڈیو وہ اے آئی بیس ویڈیو ہے. کیا ٹیکنالوجی کی ترقی بھی سبب ہے ایک انسان کے اندر ملحد کا ایلیمنٹ ڈالنے کے لیے؟ جی انسان جتنا زیادہ ٹیکنالوجیکلی بہتر ہوتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نا خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ ساری پاورز ہیں بیسیکلی. ہاں جی یہ ساری پاورز ہیں, لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہمارا انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے, جو ہماری سوچ سمجھ ہے, وہ یہ ساری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. بے شک بے شک. ہاں لیکن جو ملحد ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈیویجولزم کر کے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کہ یہ میری وجہ سے ہوا جو ہوا ہے, اور اس میں خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اور میرے خیال ہے آخر الزمن ہونا بھی یہی ہے کہ انسان بالکل خدا کا تصور بھول چکا سر ہوگا. ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں آلریڈی. ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں، اور یہ جو احادیث تھیں وہ ایک ایک کر کے مکمل ہوتی جا رہی ہیں. ایک بہت بڑی حدیث، مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل. اس میں جو ہے وہ ایک بتایا گیا ہے کہ جو عربی جو بدو ہیں، بکریاں چرانے والے، وہ ایک دوسرے سے عمارت کے حساب سے لڑیں گے کہ بھی کس کی عمارت بڑی ہے، کس کی چھوٹی ہے. تو اس طریقے سے مقابلے بازی میں جو ہے نا وہ یہ تو ہو گیا، آلریڈی سٹارٹ ہو گیا. تو یہ ہو چکا ہے نا. یہ اب دیکھ لیں آپ ادھر گلف کنٹریز میں یہ اس طرح کے مقابلے اب سعودی عرب میں بننے جا رہا ہے بڑا ٹاور، سب سے بڑا ٹاور دنیا کا سب سے بڑا ریاض ٹاور ایک بننے جا رہا ہے. وہ کووڈ کے بعد وہ رک گیا تھا، وہ کوئی 2017-18 میں شاید رک گیا تھا، اب وہ بننے جا رہا ہے. تو اس نے جو ہے وہ اس کو پیچھے چھوڑ دینا، برج خلیفہ کو. تو یہ مقابلے بازی چل رہی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 100 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ چیز بتاتی تھی، جو ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے. اچھا کچھ علامات ہیں قیامت کی جو کہ کہہ لیں کہ مائنر انڈیکیشنز ہیں، کچھ بڑی انڈیکیشنز ہیں. اس چیز میں آپ کو نا فرق رکھنا ہے. جیسے ظہور ہونا ہے، ظہور امام مہدی ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، دابت الارض نے ایک جانور نے نکلنا ہے زمین سے. یہ جو ساری علامات ہوں گی نا، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم یہ چیزیں، یہ ساری جو علامات ہیں نا وہ بڑی میجر علامات ہیں. لیکن جو چھوٹی چھوٹی انڈیکیشنز ہیں نا وہ ہمارے بہت زیادہ وہ تو آ گئی ہیں. مرد عورتوں کی طرح ہوں گے، عورتیں مردوں کی طرح بیہیو کریں گی، ماں باپ کی خواتین لباس پہنیں گی اور ایسے ہوگا جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ ہی چکے ہیں نا. بالکل. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں. اچھا ایک چیز مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہاں پاکستان میں بڑی اچھی ہے، نیگیٹو لیکن بڑی اچھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کبھی کبھی یہ جو جہالت ہے نا یہ بھی انسان کو نا کئی چیزوں سے بچا لیتی ہے. یہاں پہ جو ٹیکنالوجی کا عبور اتنا نہیں ہے، فائنینشلی جو ہم اتنا کمزور، مطلب آپ تصور کریں، جو ہمیں دیکھنے والے وہ بھی تصور کریں کہ پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوتا، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی یہاں ہوتی، تو اس قوم نے کیا کرنا تھا پھر دنیا میں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، وہ بندر کے ہاتھ ماچس نہیں آنی چاہیے، اس نے تباہی مچانی ہے. تو یہ جو جہالت ہے، یہ جو کرائسس ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے خیال جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بھی ہے کہ ہم اتنے اویئر نہیں ہیں. یہ بھی ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا بھی ضروری ہے لوگ. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے ایک دیہات میں، ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے اس کے پاس بھی سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے. وہ جس کو برا سمجھتا ہے کمنٹ سیکشن میں آ کے اس کے پاس گالی دینے کا اختیار ہے. جبکہ انٹلیکچولی وہ اس بندے کو چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا. گالیاں دینا نا ہمارے ملک میں بہت آسان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی، آپ کسی شخص کو گالی نہ دیں، اس سے مؤدبانہ طریقے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ جو گالی دینے والا جو کلچر ہے نا، یہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی آپ نا تباہ کر رہے ہیں. یہ لیکن اگر آپ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کے لیے جو ہے یہ بات نہیں کہی گئی تھی. لیکن اگر خام خواہ گالیاں دیں گے تو آپ اپنا ایمان کمزور کریں گے اور آخرت میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. بے شک بے شک. میں نے بہت کم عمر کے اندر یہ چیز سنی تھی. اور اس کے علاوہ جو آپ گالی دیں گے سوشل میڈیا پہ، کل آپ مر جاتے ہیں، آپ کی پروفائل جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ میمورائزیشن میں چلے جاتی ہے. یہ بڑا کام خراب. تو وہ قیامت تک جب تک فیس بک رہتا ہے تب تک وہ رہنی ہے، اور جو بھی دیکھے گا اس کا نا گناہ آپ تک جائے گا. وہ تو پھر وہ جو ہے نا 2x ہوتا جائے گا، 3x ہوتا جائے گا. یہ دور بھی ملٹی پلائی ہے، یہی کانٹینٹ ہے، یہی ڈیٹا. یہ دور بھی ملٹی پلائنگ کا دور ہے. اچھا کنٹینٹ اگر 1000 لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی ملٹی پلائی ہوگا، اور برا کنٹینٹ جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا اسی حساب سے. بالکل ایسے ہی. ہاں، تو یہ اب آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے اچھا ملٹی پلائر لگانا ہے، آپ نے لوگوں کو گالیاں دینی ہیں، یا آپ نے کوئی پروڈکٹیو اور افیکٹو جو ہے وہ کرنا ہے. اگر گالی دے بھی دی ہے نا تو تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہو تو ڈیلیٹ کر دیں. یہ میرا مشورہ ہے. ہاں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں جی، انسان ہے، بندہ غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے کسی کو، لیکن وہ چیز رکھنی نہیں چاہیے آپ کو نا، وہ ڈیلیٹ کر دینی چاہیے. اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہمارا یہ جو ریجن ہے یہ کنزیومر بیہیویئر والا ہے. ہم کنٹینٹ کریٹرز نہیں ہیں، ہم زیادہ کنٹینٹ دنیا کا کنزیوم کرتے ہیں، بہت زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. اس ملک کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سوئچ ہو رہا ہے ادھر یا نہیں؟ کیا چیز؟ میرا جب میں بول رہا ہوں جی آپ آ جائے گا. جی ہاں جی، وہ ہمارے پاکستان کے زوال کی وجہ یہ ہے
یہاں پہ پروڈیوسرز کم ہیں اور کنزیومرز بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور یہ پورا ایجوکیشن سسٹم اس میں انوالو ہے. ایجوکیشن سسٹم ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ترغیب ہی نہیں دیتا. ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایک ہمیں غلام اچھا بناتا ہے کہ ہم کیسے کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے اپنے آپ کو نا فکس کر سکتے ہیں. کارپوریٹ ورلڈ میں اپنے آپ کو وہ آج بھی ویسے وہ ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم اپنے آپ کو کارپوریٹ ورلڈ میں فکس کر سکیں. تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے اس دور میں, ہم نے انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے. آپ ٹھیلا لگائیں, آپ چھوٹی سی دکان کھولیں, لیکن اس میں آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں, اس میں آپ نے تھنک آؤٹ آف دا باکس جانا ہے تو آپ ترقی کر پائیں گے. یہ میرا ماننا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال سے اب ہم یہاں پہ روکتے ہیں. ہمارا پوڈ کاسٹ کافی اچھا ہو گیا, کافی ہم نے چیزوں کو ڈسکس کر لیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہماری آڈینس کو بالخصوص جو میرے جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی میسیج ہو آپ کا تو آپ. جی, ہم کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ قاسم بھائی بھی بہت کہہ لیں کہ مشہور ہیں کہ بہت نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, اور مجھے بھی لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ہم نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس وجہ سے جج نہ کیجیے گا کسی کو کہ یہ بندہ بہت نگیٹیو ہے. اس کے کام کو دیکھیں, اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, اور میرے کام کو بھی دیکھیے گا کہ میری کیا کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. اور اسی کے ساتھ میں اب قاسم بھائی کی طرف سوئچ کروں گا, اگر انہوں نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اویس بھائی, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, ہمیشہ لگتا ہے. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یہاں تک ہم دونوں کو برداشت کیا, یہاں تک ہم دونوں کی جو اوپینینز ہیں ان کو آپ نے سنا. امید ہے کہ آج جو بھی ہم نے بات کی وہ کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی پہ تھوڑا بہت اثر لے کے آئے گی. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اس سے سیکھے گا جو ہم نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے. اور اس دعا کے ساتھ آج اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہمارے تمام بھائیوں کو, بہنوں کو, اس پوری قوم کو ہدایت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. کیونکہ جس دور میں اب ہم جی رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اس دور میں ایک بٹن پہ گاڑی آ جاتی ہے, ایک بٹن پہ کھانا آ جاتا ہے, ایک بٹن پہ آپ ہوٹل بک کر لیتے ہیں. اس دور میں بٹنز کے اوپر سارا کام ہے, جو آپ چاہتے ہیں ایک بٹن کی دیر ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس دور کے اندر اس بٹن میں کئی فتنے بھی مبتلا ہیں جو کبھی بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں. اور حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ آخر جو دور ہوگا آپ کے گھروں کے اندر فتنہ ایسے آئے گا جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں. بالکل. تو کوشش کریں جتنی پرہیز کر سکتے ہیں غلط چیزوں سے, اور اپنے آپ کو امپروو کریں. زندگی بہت چھوٹی ہے, مختصر ہے. اچھا کام کریں, خود کو امپروو کریں, اپنے اہل خانہ کو دیکھیں, اپنی ہیلتھ کو دیکھیں, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اینڈ دیٹس اٹ. ہم سب کو پتہ ہے ہم وقتی طور پر یہاں پر ہیں اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر کوئی بھی سوال ہو یا نیکسٹ اگر کسی بھی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں, میں یا اویس بھائی, تو کائنڈلی نیچے کامنٹ میں بتائیے گا. اویس طارق صاحب کو آپ فالو بھی کریں. ان کی جو پروفائل کی لنک ہے, چاہے ان کا یوٹیوب ہے, لنکڈ ان ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, جتنے بھی چینلز ہیں ان کی ہم لنک نیچے دے دیں گے. آپ ان سے بھی رابطہ کریں. بڑے کھلے دل کے شخص ہیں ماشاءاللہ, ایسا ہی درد رکھتے ہیں جیسے میں رکھتا ہوں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ گرو کریں اپنی لائف میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.